آج ویو 360 میں پنجاب اور خیبر پختونخوا میں ضمنی الیکشن، سپریم کورٹ کا فیصلہ۔ کشتی حادثے کے بعد اٹلی کے وزیر داخلہ تنقید کی زد میں۔ اور دیکھیے نظر کا دھوکہ اپنی نظروں سے۔ مجھے ہر وہ چیز پسند آئی جو آئینوں سے بنی ہے۔ مجھے میٹرو ڈسپلے پسند آیا جس میں ایسا لگتا ہے کہ آپ میٹرو ٹرین میں الٹے لٹکے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں محمد عاطف۔ سپریم کورٹ آف پاکستان نے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں 90 روز کے اندر انتخابات کرانے کا حکم دیا ہے۔ سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال نے منگل کو از خود نوٹس کیس میں فیصلہ محفوظ کیا اور بدھ کو سنایا۔ عدالتی فیصلے میں کہا گیا ہے کہ چونکہ گورنر نے تاریخ نہیں دی، اس لیے صدر مملکت کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ سیکشن 57 کے تحت انتخابات کی تاریخ دیں۔ فیصلے میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن انتخابات کی تاریخ تجویز کرے اور اسے صدر مملکت کو بھجوائے۔ وفاق الیکشن کمیشن کو اس حوالے سے وسائل فراہم کرے۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال، جسٹس منیب اختر اور جسٹس محمد علی مظہر نے 90 روز کے اندر الیکشن کرانے، جبکہ 2 ججز جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس جمال مندوخیل نے اختلافی نوٹ دیا اور لکھا کہ سپریم کورٹ کو ایسے معاملات میں از خود نوٹس سے متعلق آرٹیکل 184(3) استعمال نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس معاملے پر لاہور ہائی کورٹ پہلے ہی فیصلہ دے چکی ہے۔ اس بارے میں مزید بات کرتے ہیں اسلام آباد میں وی او اے کے عاصم علی رانا سے۔ عاصم، حکومت اس فیصلے کو متنازع قرار دے رہی ہے کیونکہ وہ علیحدہ ہونے والے جج صاحبان کے اختلافی نوٹ کو بھی اس فیصلے کا حصہ بنا رہی ہے۔ یہ بتائیے کہ حکومت کا کیا موقف ہے اور پی ٹی آئی اس فیصلے کو کیسے انٹرپریٹ کر رہی ہے؟ جی عاطف، بالکل حکومت اس فیصلے کو جو ہے وہ متنازع سمجھ رہی ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ اس سے قبل جب یہ 9 رکنی لارجر بینچ تھا اور اس میں سے 4 ججز جو تھے وہ اس سے الگ ہوئے، جن میں سے 2 ججز جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس اطہر من اللہ نے اس حوالے سے اختلافی نوٹ دیا تھا۔ 23 فروری کو یہ فیصلہ انہوں نے لکھا تھا جس میں انہوں نے یہی باتیں جو آج 2 ججز جسٹس منصور علی شاہ اور جسٹس جمال خان مندوخیل نے لکھی ہیں، وہی باتیں انہوں نے لکھی تھی اور ان کا کہنا تھا کہ اس معاملے میں آرٹیکل 184(3) جو از خود نوٹس سے متعلق ہے وہ اس کا یہ معاملہ نہیں ہے، لہٰذا وہ جو ہے وہ یہاں پر اس حوالے سے انہوں نے اپنا اختلافی نوٹ دیا تھا۔ اس کے بعد 2 ججز جو تھے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی اور جسٹس اعجاز الاحسن، وہ انہوں نے اس کیس کی سماعت کرنے سے انکار کر دیا تھا، جبکہ چیف جسٹس نے مزید 2 ججز جو جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس اطہر من اللہ کو بھی اس بینچ سے الگ کر دیا تھا، جس کے بعد 5 رکنی بینچ تھا اور اس آج 5 رکنی بینچ میں سے بھی 3-2 کے تناسب سے فیصلہ آیا، جس میں سے 3 ججز نے چیف جسٹس کے ساتھ جو ہے وہ فیصلہ دیا، جبکہ 2 ججز نے اختلافی نوٹ دیا اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی لکھا کہ 2 ججز جو اس سے قبل فیصلہ اپنا دے چکے ہیں، ہم ان کے ساتھ اتفاق کرتے ہیں۔ لہٰذا حکومت کا اس وقت یہ کہنا ہے کہ یہ 7 ججز کا فیصلہ ہے اور اس میں سے 4-3 کی اکثریت سے جو فیصلہ آیا ہے، یعنی کہ یہ سپریم کورٹ کو اس معاملے پر از خود نوٹس لینے کا اختیار نہیں تھا، اس بات کو تسلیم کیا جائے اور دوسری جو وہاں پر 3 ججز نے جو کہا ہے اس کو نہ مانا جائے، ایسا کہہ رہے ہیں حکومت کا، اور حکومت اسی بات کو، اس فیصلے کو اسی طرح تشریح کر رہی ہے۔ تاہم پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ اس معاملے سے بالکل ان کا الٹ ہے اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جو 5 ججز جو موجودہ بینچ تھا صرف ان کا فیصلہ ہی جو ہے تسلیم کیا جا سکتا ہے اور ان میں سے 3 ججز کی اکثریت نے اس حوالے سے الیکشن کے حوالے سے فیصلہ دیا ہے۔ اس بات کو تسلیم کیا گیا ہے کہ عدالت کو از خود نوٹس لینے کا اختیار تھا، جس کے بعد اب جو ہے انہی 3 ججز کی بات کو مانتے ہوئے آئندہ 90 روز کے اندر انتخابات ہونے چاہیے۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو فوری طور پر صدر پاکستان جو پنجاب میں وہاں پر الیکشن کی تاریخ کا اعلان کریں گے اور گورنر KPK کے ساتھ الیکشن کمیشن فوری طور پر مشاورت کرے اور دونوں صوبوں میں انتخابات کی تاریخ کا اعلان کرے۔ لیکن اس حوالے سے جو ہے ابھی مزید اس میں کنٹروورسی مزید پیدا ہو سکتی ہے کہ اگر اس معاملے میں ریویو کیا جائے یا کوئی نئی پٹیشن فائل ہوئی تو مزید اس حوالے سے وقت لگ سکتا ہے۔ جی عاطف۔
رائٹ آصم، یہ بھی بتائیے کہ کل عدالت میں عمران خان کی جو پیشیاں تھیں اس کے موقع پر پی ٹی آئی کی ایک بڑی تعداد وہاں موجود تھی، ان کے سپورٹرز کی، وہاں ہنگامہ آرائی بھی ہوئی، عمران خان کے خلاف مزید مقدمات بھی درج کیے گئے ہیں، عمران خان نے آج ٹویٹ کر کے جیل بھرو تحریک بھی ختم کر دی ہے۔ اس بارے میں مزید بتائیے کیا اپڈیٹ ہے؟ یہ جو سیاسی چپکلش چل رہی ہے اور سیاسی عدم استحکام ہے وہ کس طرف ہے، ابھی کہاں جا رہا ہے؟ جی بالکل عاطف، یہ بات درست ہے کہ عمران خان کے خلاف جس قدر کیسز، جتنی بڑی تعداد میں کیسز درج ہو چکے ہیں، اس کے بعد حکومت کی اس حوالے سے کوشش ہے کہ ان کو زیادہ سے زیادہ کیسز میں مصروف رکھا جائے، اور لیکن آج عمران خان نے جو ہے جیل بھرو تحریک ختم کرنے کا اعلان کیا اور انتخابات کی طرف جانے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ وہ اب اپنی انتخابی مہم چلائیں گے۔ تو حکومت کی کوشش یہ ہے کہ عمران خان کو زیادہ سے زیادہ کیسز میں مصروف رکھا جائے۔ گزشتہ روز جو ہنگامہ آرائی ہوئی اس میں بھی 2 نئے مقدمات عمران خان اور ان کے ساتھیوں کے خلاف درج کیے گئے ہیں، اور وہ بھی انسداد دہشت گردی کی دفعات کے تحت ہیں، تو خاصا عمران خان کے لیے مشکل ہوگا آئندہ چند دنوں میں ان کے حوالے سے ٹیرین وائٹ جو کیس ہے، اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر کیسز ہیں، تو حکومت کی اس حوالے سے کوشش ہے کہ یہاں پہ عمران خان کو گرفتار کیا جائے، اور اس تمام صورتحال کے نتیجے میں جو ہے ملک میں سیاسی افراتفری جو ہے وہ زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، جو لوگوں کو پولرائزیشن جسے کہا جائے کہ وہ بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے۔ رائٹ، تھینک یو سو مچ عاصم، آپ نے اسلام آباد سے ہمیں اپڈیٹس دیں۔ اسی معاملے کے آئینی اور قانونی پہلوؤں پر بات کرنے کے لیے اب ہمارے ساتھ اسکائپ کے ذریعے لاہور سے موجود ہیں ریٹائرڈ جسٹس ناصرہ جاوید صاحبہ۔ ناصر صاحبہ بہت شکریہ، آپ ہمیں جوائن کر رہی ہیں۔ حکومت جو کہہ رہی ہے کہ اس فیصلے میں 4 ججوں نے اختلافی نوٹ لکھا ہے، یعنی وہ 2 علیحدہ ہونے والے ججوں کے اختلافی نوٹ کو بھی اس کا حصہ بنا رہی ہے، تو کیا یہ درست ہے؟ کیا بینچ اب 5 ججز کا تھا یا بینچ 7 ججز کا ہی تھا؟ اور کون سا فیصلہ حتمی ہے؟ کیا 3 ججز کا جو فیصلہ ہے وہ، یا 4 ججز نے جو اختلافی نوٹ دیا اور کہا کہ نہیں اس کے اوپر تو از خود نوٹس بنتا ہی نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اصل میں بات یہ ہے کہ جو بینچز کی تشکیل کی اختیار ہے اور ذمہ داری ہے وہ چیف جسٹس نے جب 2 ججز علیحدہ ہو گئے اور پھر 2 مزید علیحدہ ہوئے تو انہوں نے 5 ججز کی بینچ کی تشکیل کی۔ تو یہ اثر ناؤ بینچ تھا جو یہ اس معاملے کو طے کرنے کے لیے ہوا تھا کہ الیکشن 90 دن میں ہوں گے، کیسے ہوں گے، کیا ہوگا، اور اس پہ اختلافی نوٹ جو 2 ججز کا تھا وہ اس کے متن پہ نہیں تھا۔ اختلافی نوٹ تو اس بات پہ تھا کہ از خود نوٹس لینے کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ عدالت کے پاس آلریڈی یہ معاملات جو تھے وہ پٹیشن کی صورت میں آ چکے، ان کا اختلاف اس حد تک۔ جہاں تک فیصلے کا متن ہے اس کے خلاف انہوں نے کوئی اظہار اختلاف نہیں کیا، اگر کیا بھی ہو تو 3 ججز کی میجورٹی ہے، 3 اور 2 وہ اقلیت میں ہیں، اور اس لیے جو 3 ججز کا فیصلہ ہے وہ اس وقت صادر ہوا ہے، اور اس پہ تمام ریاست کے جو شہری بھی ہیں اور جو ہے نظام ہائے جو اس وقت اقتدار ہیں ان کو ان پہ عمل کرنا لازم، اور اگر نہ عمل کریں تو کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے۔ اور اس کے علاوہ کیونکہ آئین کا یہ تقاضا ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہو، 90 دن میں الیکشن نہ ہوگا تو وہ آرٹیکل 6 کے بھی ہوں گے مرتکب ہو سکتے ہیں۔ رائٹ، جسٹس صاحبہ یہ فرمائیے کہ جسٹس منصور اور جسٹس بندوخیل کے اختلافی نوٹ پر آپ کی کیا رائے ہے، جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ آرٹیکل 184(3) کے تحت یہ کیس قابل سماعت ہی نہیں ہے، اور یہ کہ عدالت کو اپنا یہ اختیار 184(3) کا ایسے معاملات میں استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ انتخابات پر لاہور ہائی کورٹ فیصلہ دے چکی ہے۔ تو کیا یہ ایک آئینی بحران بن رہا تھا؟ کیا عدالت کو، سپریم کورٹ کو لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد یہ از خود نوٹس لینا بھی چاہیے تھا یا نہیں؟ دیکھیے انہوں نے از خود نوٹس اگر لیا ہے اور اس پہ اختلاف رائے ہوئی ہے تو ان کے پاس اپیلیں بھی تھیں نا پینڈنگ، کہ یہ معاملہ جو ہے وہ جو لاہور کے ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا اس کے خلاف بھی اپیل تھی، تو وہ اس معاملے کو خود دیکھ سکتے تھے، چاہے وہ 184(3) کے تحت دیکھیں یا کسی اور سلسلے میں مطالعہ اس کا کریں، مطالعہ کرنے کا تو ان کا حق ہے، اور اس پہ انہوں نے فیصلہ صادر کر دیا۔ فیصلہ صادر جو کیا وہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس پہ عمل کریں۔ میں سمجھتی ہوں اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے
کہ ہم کہیں کہ جی یہ فیصلہ ہی غلط ہو گیا اور یہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا. یعنی حکومت کو کیا کرنا چاہیے, الیکشن کمیشن کو کیا کرنا چاہیے, کیا ان کو یہ فیصلہ مان کر گورنرز کو, دونوں گورنرز کو الیکشن کی تیاری کے لیے ڈیٹ دے دینی چاہیے الیکشن کمیشن کو, اور الیکشن کمیشن کو تیاری کرنی چاہیے, یا پھر ابھی آپ کو لگتا ہے کہ مزید پٹیشنیں جائیں گی, اپیلیں جائیں گی, ریویوز کی درخواستیں جائیں گی؟ دیکھیے اس امر پہ تو حتمی فیصلہ ہو گیا نا کہ 90 دن میں الیکشن ہونے ہیں, اور اس کی ذمہ داری آئینی یہ ہے. الیکشن کمیشن جو ہے نا ایک آرگن, الیکشن کمیشن کی ذمہ داری یہ ہے کہ صاف اور شفاف الیکشن کریں اور 90 دن کے اندر کریں, اور اس کے اوپر جب یہ ذمہ داری آتی ہے تو ان کو عمل کرنا لازمی ہے. ان کو تو پہلے ہی صدر مملکت نے بلایا تھا کہ آ کے میرے ساتھ آپ اس بات کے اوپر کریں تھوڑی سی کنسلٹیشن کہ یہ آپ تاریخ مقرر کریں 90 دن کے اندر. تو انہوں نے کہہ دیا جی غیر شائستہ زبان استعمال کی ہے صدر. اب بیچارے صدر نے صرف اتنا کہا کہ آ کے میرے سے مشورہ کریں, تو اس میں تو کوئی بات غیر شائستہ نہیں. بہت شکریہ جسٹس صاحبہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا لاہور سے اسکائپ کے ذریعے, اور یہ اہم رائے اور اہم انپٹ آپ نے شیئر کی آئینی معاملات پر. تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس. آج کے دور میں سچائی اہم ہے. دنیا میں کہیں بھی سچ کو جانیے صرف ایک کلک سے. VOA پلس پر معلومات اب آپ کی دسترس میں. سیاسی تبدیلیاں, حقیقی کہانیاں, حقیقی لوگ. صرف ایک کلک سے خود کو جوڑیے دنیا بھر کی آوازوں سے. کسی بھی وقت, کسی بھی جگہ, صرف VOA پلس پر. اٹلی کے جنوبی ساحل پر حادثے کا شکار ہونے والی کشتی میں زندہ بچ جانے والے تارکین وطن اب بھی خوف کا شکار ہیں. کسی کے بچے اس کی نظروں کے سامنے ڈوب گئے تو کسی کا پورا خاندان ہی سمندر کی لہروں کی نظر ہو گیا. اٹلی میں مقیم پاکستانی صحافی عالیہ صلاح الدین اس کی تفصیلات بتا رہی ہیں. 26 فروری کو اٹلی کے ساحل پر ہونے والا یہ حادثہ اپنی نوعیت کا پہلا نہیں ہے. اس سمندر پہ جس کے اوپر لوگ جو ہیں کشتیوں میں بیٹھ کر یورپ کی طرف آتے ہیں, پچھلے 10 سال میں 26,000 جانیں جو ہیں اس سمندر پہ ضائع ہو چکی ہیں. یہاں کے جو اخبارات ہیں وہ اس سمندر کو قبرستان بھی کہتے ہیں. جو پاکستان ایمبیسی ہے روم کے اندر, وہاں سے ہمیں پتہ چلا ہے کہ جو بچ گئے ہیں لوگ, ان میں سے 16 کا تعلق پاکستان سے ہے. وہ مختلف علاقوں سے ہیں, حافظ آباد, مالاکنڈ, گجراوالا اور گجرات ہمیں بتایا گیا ہے. اور ان پاکستانیوں کا کہنا ہے کہ ان کے 4 ساتھی ابھی تک لاپتہ ہیں. آج کل کے جو یہاں پہ اخبارات ہیں اس میں ہمیں بچ جانے والوں کی بہت ہی دکھ بھری اور تکلیف دہ کہانیاں پڑھنے کو مل رہی ہیں. ایک افغان بچہ ہے 16 سال کا جس نے بہت کوشش کی اپنی بہن کو بچانے کی, لیکن وہ ناکام رہا. ایک افغان نوجوان ہے جس کی بیوی اور 3 بچے جو ہیں اس حادثے میں ڈوب گئے. ایک اور افغان بچہ ہے 12 سال کا جس کے خاندان کے 9 افراد جاں بحق ہو گئے, جس میں اس کے بہن بھائی بھی ہیں, اس کے والدین بھی ہیں. بہت سارے ایسے بچے ہیں جن کے ماں باپ ان سے چھن گئے ہیں. اور جو ڈاکٹرز وداؤٹ بارڈرز کی تنظیم ہے, ان کا یہ کہنا ہے کہ انہوں نے جن لوگوں سے بات کی ہے انہیں پتہ چلا ہے کہ ایک کامن تھریڈ ان کا یہ ہے کہ بہت سارے جو بچ جانے والے ہیں انہوں نے اپنے پیاروں کو اپنے سامنے مرتے ہوئے دیکھا ہے. جو کروتونی شہر ہے جو کہ اس پورے حادثے کا, اس سانحہ کا مرکز بنا ہوا ہے, وہاں پہ اب لوگوں کو دفنانے کی جگہ باقی نہیں رہی ہے. جس جگہ پہ انہوں نے ڈیڈ باڈیز کو رکھا ہوا ہے وہاں پہ کیتھولک پریسٹس بھی موجود ہیں اور مسلمان امام بھی موجود ہیں. دونوں دعائیں بھی دے رہے ہیں, لوگوں کو تسلی بھی دے رہے ہیں. اور کل رات شہر کے جو لوگ ہیں وہ اس ہال کے سامنے جمع ہوئے جہاں پہ انہوں نے پھول رکھے, موم بتیاں رکھی, میسیجز رکھے, اور کچھ لوگوں نے بچ جانے والے بچوں کے لیے کھلونے بھی وہاں چھوڑے. اس وقت جو اٹلی کے اندر بحث چل رہی ہے پولیٹیکل فرنٹ پہ, وہ اس پہ یہ سوال ہو رہا ہے کہ امیگریشن پالیسی اتنی سخت کیوں ہے, اور اگر ساحل کے اتنے قریب یہ حادثہ ہوا تو کسی کو بچایا کیوں نہیں جا سکا. اس وقت جو تنقید کا نشانہ ہے وہ یہاں کے انٹیریئر منسٹر ہیں جنہوں نے اپنی پریس کانفرنس میں یہ کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں نے بڑی غیر ذمہ داری دکھائی. انہیں جتنی بھی ڈیسپریشن ہو, جتنے بھی وہ مشکل میں ہوں, انہیں یہ خطرناک سفر نہیں کرنا چاہیے تھا. جو اپوزیشن لیڈرز ہیں اور جو NGOs ہیں انہوں نے بڑی تنقید کی ہے اس اسٹیٹمنٹ کی, اور کہا ہے کہ یہ بہت غیر انسانی بات ہے.
لیکن اس سب کے باوجود جو اس علاقے کے لوگ ہیں وہ بہت ہی غم و افسوس میں ہیں، اور جو میونسپیلٹی ساحل کے ساتھ ہیں وہاں کالے جھنڈے لہرائے گئے ہیں، اور جو وہ پورا ریجن ہے اٹلی کا وہاں پہ جو قومی پرچم ہے وہ احترام میں سرنگوں ہے۔ خبروں کے پیچھے نہیں بھاگتے، ہم کہانیاں ڈھونڈتے ہیں، عام لوگوں کی خاص کہانیاں۔ میں کوئی ان سے الگ مخلوق تو نہ تھی، تو کیوں نہ میں ایک ایسا کام کروں کہ جس میں میں مہارت حاصل کروں، اور وہ نیکی کیا ہو، جو چھوٹی چھوٹی کوششوں سے بدل رہے ہیں بے شمار زندگیاں۔ مجھے جب بھی ضرورت ہوئی مجھے انہوں نے ماشاءاللہ قرضہ دیا اور میرا کاروبار بہت اچھا چلا۔ لا رہے ہیں اپنے ارد گرد بڑی تبدیلیاں۔ اکثر جو یہاں بچے ہیں نا وہ بھیک مانگنے والے بچے ہیں، اور جب یہ بچے اسکول میں آئے تو بہت سارے بچے خوش ہو رہے تھے۔ آج وہیں اور یہاں بے ہچک اپنے پلانٹوں پر مطلب اپنے گوٹ کے پلانٹ پر آتی ہیں، پانی بھرتی ہے۔ ہم جاتے ہیں خبروں سے آگے۔ میں ہوں نیلوفر مغل، سمن خان، سعدیہ زبرانجھا، عمر فاروق، چدرائڈار، جیتی آرانی، مرتضیٰ زہری۔ ہم ہیں وائس آف امریکہ۔ ہندوستان اس ہفتے ہونے والے وزرائے خارجہ کے G20 اجلاس کے میزبان کے طور پر اپنے کردار میں مصروف ہے اور امید کر رہا ہے کہ اس کے ایجنڈے پر یوکرین کی جنگ کا غلبہ نہیں ہوگا۔ یہ میٹنگ آج سے شروع ہو رہی ہے جو دنیا کی 20 بڑی معیشتوں کے گروپ G20 کے صدر کے طور پر ہندوستان میں بدھ کے روز اور جمعرات کے روز ہونی ہے۔ اس کے ایجنڈے میں گلوبل ساؤتھ کی ترجیحات کی طرف جانا ہے، لیکن موسمیاتی تبدیلی، خوراک کی حفاظت، افراط زر اور قرض سے نجات کچھ ایسے معاملات ہیں جن سے خطے کے ممالک کو بھی مسائل کا سامنا ہے۔ خطے کے 3 ملک سری لنکا، بنگلہ دیش اور پاکستان بین الاقوامی مالیاتی فنڈ سے فوری قرضے کے خواہاں ہیں، کیونکہ ترقی پذیر ملک خاص طور پر عالمی ایندھن کی قیمتوں اور خوراک کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کی وجہ سے مشکلات کا شکار ہیں، جو یوکرین پر روس کے حملے کی وجہ سے مزید بڑھ گئی ہیں۔ امریکی وزیر خارجہ اینٹنی بلنکن، روسی وزیر خارجہ سرگئی لاروو اور ان کے چینی ہم منصب بھی اس اجلاس میں شرکت کر رہے ہیں۔ یوکرین کے خلاف روس کی جنگ جو کہ اب دوسرے برس میں داخل ہو چکی ہے، اس دوران لاکھوں یوکرینی اپنے ملک سے نکل کر دیگر ملکوں میں پناہ لینے پر مجبور ہوئے۔ انہی میں 60 بیلے ڈانسرز کا ایک گروپ بھی شامل ہے جو یوکرین سے نکل کر ہالینڈ جا کر بس گیا۔ ڈانسرز کا یہ گروپ اب ہالینڈ میں اپنے ملک کی طرح رقص کے ذریعے معاش کا بندوبست کر رہا ہے۔ یوکرین سے تعلق رکھنے والے یہ 5 درجن رقاص روس کے حملے کے بعد اپنا وطن چھوڑنے پر مجبور ہو گئے۔ آج یہ سب ہالینڈ میں آباد ہیں، جہاں انہوں نے یونائٹڈ یوکرینین بیلے کمپنی کی بنیاد رکھی۔ کمپنی کے ایک بین الاقوامی دورے کے دوران یہ سب واشنگٹن پہنچے ہیں۔ مکیتا پوٹپچک کی طرح بعض ڈانسرز کی بیلے اسکول کے بعد یہ پہلی پرفارمنس تھی۔ مجھے حالات نے بہت جلد بڑا کر دیا۔ کیف میں اپنے والدین کے ساتھ رہتا تھا، اور جب مجھے یوکرین چھوڑنا پڑا تو 1 سال کے دوران میں نے 20 ملکوں کا سفر کیا۔ یہ تبدیلی بہت اچانک تھی، لیکن اب میں اس کا عادی ہو رہا ہوں۔ میکسم بلاکرنسکی جو یوکرین کے نیشنل اوپرا کے ساتھ رقص کر چکے ہیں، روس کے حملے کے ابتدائی دنوں میں کیف میں موجود تھے۔ 1 مہینے تک ہم نے بہت مشکل وقت دیکھا، پھر مجھے احساس ہوا کہ میں اس طرح نہیں رہ سکتا۔ میں نے یوکرین چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ اس وقت وہاں تھیٹر بند تھے اور کوئی کام نہیں تھا۔ دمترو برادی بھی جنگ سے پہلے یوکرین کے نیشنل اوپرا کے ساتھ منسلک تھے۔ روس کے حملے کے بعد دمترو نے کیف سے مغرب کی جانب پیدل سفر کیا۔ ہم نے خبلنسکیا کی طرف جانے کا سوچا اور نکل پڑے۔ 1-2 بار گزرنے والی گاڑیوں نے ہمیں کچھ دور تک سواری فراہم کی، لیکن اس سے ہٹ کر ہم وہاں سے بہت مشکل سے بچ کر نکلے۔ یوکرین کے بیلے ڈانسرز کو ملک بھر سے ایک کمپنی کی صورت میں متحد کرنے کا خیال ڈچ بیلے ڈانسر ایگون ڈی جونگ کو آیا۔ اس وقت میں کیف نیشنل اوپرا کے 2 یوکرینی سٹارز کے ساتھ رقص کر رہی تھی۔ جب جنگ شروع ہوئی تو وہ میرے ساتھ ہالینڈ میں تھے، اور پھر ان کے ذریعے میں نے ان خوفناک حالات میں ان کے ساتھیوں اور دوستوں کے بارے میں یہ تمام کہانیاں سنی، اور سوچا کہ مجھے زیادہ سے زیادہ لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بہت سے ڈانسرز نے پرفارم کرنا اور عالمی دوروں پر جانا تو دور، کبھی یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ ہیگ میں آ بسیں گے۔
मैं टूर के लिए फ्रांस जाने वाली थी। मैंने सर्दियों के कुछ कपड़ों के सिवा अपने साथ कुछ भी नहीं लिया था। पहले कभी एक साथ काम न करने के बावजूद रक्कास कहते हैं कि एक कदर मुश्तरक के साथ अब वो सब इकट्ठे हो गए हैं। मेरा, मेरी बीवी और उन सब का ख़ानदान यूक्रेन में है। ये एक मुस्तकिल परेशानी है। हर सुबह का आगाज़ सिर्फ खबरों की जांच पड़ताल के साथ होता है ताकि ये यकीनी बनाया जा सके कि आपके प्यारे ठीक हैं। ये बहुत मुश्किल है। और कोई भी लफ्ज़ इस रक्स की खूबसूरती और खुलूस का इस तरह इजहार करने से कासिर है जो इन मुख्तलिफ फनकारों ने एक मुश्तरका कहानी के साथ पेश किया है। मरिया ओलिनोव्स्का के साथ सादिया ज़ेब्रांझा, वॉइस ऑफ अमेरिका। क्या आपके मोबाइल और लैपटॉप पर वॉइस ऑफ अमेरिका की वेबसाइट नहीं खुलती? तो आप हमारा कंटेंट देखने और पढ़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज पर आएं। या हमारी स्मार्टफोन ऐप डाउनलोड करें जो एप्पल और एंड्रॉयड दोनों डिवाइसेस के लिए दस्तयाब है। और हॉलैंड से अब वापस वाशिंगटन, जहां फ़ायज़ा बुखारी आज हमें लेकर जा रही हैं वाशिंगटन डीसी के म्यूज़ियम ऑफ इल्यूजन्स में, यानी ऐसा म्यूज़ियम जहां रखे गए फनपारों का मकसद ही आपकी नज़रों को धोखा देना है। देखते हैं कि कैमरे की आंख किस तरह नज़र के धोखे को देख रही है। कहते हैं कि कभी कभार अपनी आंख का देखा भी गलत हो सकता है, यानी नज़र का धोखा। आज मैं आपको एक ऐसी जगह लेकर आई हूँ जहाँ हर जानिब नज़रों का धोखा है। आप खुद से ये पूछने पर मजबूर हो जाएंगे कि आपकी आंखों ने जो देखा क्या वो हकीकत थी। ये है वाशिंगटन डीसी का म्यूज़ियम ऑफ इल्यूजन्स। क्या आप इस एडवेंचर का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं? सो लेट्स बिगिन द एडवेंचर। आप छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, नुमाइश का हिस्सा बन सकते हैं। सब कुछ नजर के फरेब और स्टेम के तस्वुरात यानी साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और रियाजी पर मबनी है। म्यूजियम में कुछ भी मैकेनिकल नहीं। मैकेनिक्स आपकी आंखें और आपका दिमाग है कि वो इन बहुत सारे तस्वुरात का कैसे तज्जिया करते हैं। एक जानिब से देखें तो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट, दूसरी जानिब से देखें तो जादू की कुर्सी। म्यूजियम में शीशों के अनोखे इस्तेमाल से दिलचस्प डिस्प्ले लगाए गए हैं। कहीं लामुतनाही गहराई का एहसास है तो कहीं आप अपनी ज़ात में एक अंजुमन। आप चाहें तो डिनर प्लेट में खुद को सजा लें या ट्रेन में कशिश शकल को मात दें। मुझे हर वो चीज़ पसंद आई जो आईनों से बनी है। मुझे मेट्रो डिस्प्ले पसंद आया जिसमें ऐसा लगता है कि आप मेट्रो ट्रेन में उल्टे लटके हैं। सबसे मशहूर डिस्प्ले वोर्टेक्स है। ये एक सुरंग है। ऐसा गुमान होता है कि आप घूम रहे हैं या कमरा आपके इर्द गिर्द घूम रहा है। हमने इसे फेसबुक पर देखा और सुना था कि यहाँ बहुत मज़ा है, तो हमने सोचा कि आज हम एक बच्चा बनकर बच्चों जैसा मज़ा करेंगे। यहाँ पेचीदा गेम्स जीतकर आप अपनी जहानत का इम्तिहान ले सकते हैं या पलक झपकते में देवकामत शक्ल इख्तियार करके सबको हैरान कर दें। म्यूजियम ऑफ इल्यूजन्स में शायकीन की दिलचस्पी की एक वजह यह है कि सोशल मीडिया पर लगाने के काबिल अनोखा मवाद यहाँ मौजूद है। फ़ायज़ा बुखारी, वॉइस ऑफ अमेरिका, वाशिंगटन। इसी पर ख़त्म करते हैं आज का व्यू 360। पाकिस्तान और ख़ित्ते समेत दुनिया भर की अहम खबरों और दिलचस्प मालूमात के लिए आइए हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर। ये सारा कंटेंट आपको मिलेगा हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी। facebook.com/VOA Urdu, यूट्यूब पर हमारा चैनल है VOA उर्दू के नाम से, और ट्विटर और इंस्टाग्राम पर हमारा हैंडल है @VOA Urdu। अब तक के लिए इतना ही। मोहम्मद आतिफ को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।